الحمدللہ ماہ رمضان اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹا رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ خوب برکتیں پا رہے ہیں۔ جہاں اس ماہ مبارک کے دیگر فضائل و برکات ہیں، وہیں سب سے بڑی اس ماہ مبارک کی بڑی برکت شب قدر جیسے عظیم الشان نعمت ہے، جو کہ رب تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمائی۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل کم عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو امت پر مہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران واعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا، جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع ملا۔ ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا، اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا میں ولی ہوں، دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخر کار آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھ نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تکالیف
آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت کعب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنے ایک شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کیا کرتا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا، اور وہ 1 ماہ تک جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا تو ہر ماہ 1 شہزادہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے۔ پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا، تو رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزوں اور مال، جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ان تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ شب قدر میں فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہے ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔